سب اس کے تحت آتی ہیں۔ اہل کتاب بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے ہیں تو ایسے ہی طاغوتوں میں مبتلا تھے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ مائدہ کے اندر فرمایا ہے۔ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا اور بعض کو خنزیر بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی تھی، اولئک شر المکان واضل عن سواء السبیل، یہی لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بہت بہکنے والے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اب انشاءاللہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے طاغوت کا مزید بیان کیا جائے گا اور وضاحت کی جائے گی کہ کس طرح ہم اس سے بچیں۔ چنانچہ سورۃ النحل میں 36 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، یعنی وہ یہی کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ سو تم زمین پہ چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ معلوم ہوا کہ ہر انسان کے اوپر سب سے پہلے یہ فرض ہے کہ طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ ایسے ایمان کو اللہ نے ایمان کہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین پر اس وقت تک ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک طاغوت سے انکار نہ کرے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آیت پڑھی ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی طاغوت سے انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اس لیے جو پہلے حدیث مسلم کی پڑھی گئی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے سوا جن جن کی پوجا کی جاتی ہے ان کا انکار کرے، اس کا مال اور خون مسلمانوں پر حرام ہے اور اس کے دل کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے۔ غور فرمائیں کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنے سے مال اور جان محفوظ نہیں، بلکہ مسلمین کی تلوار سے جان اور مال اس وقت محفوظ ہوگا جب تک ان معبودان باطلہ کا انکار نہ کرے جن کی جس زمانے میں وہ زندہ ہے پوجا ہو رہی ہے اور اس کو علم ہو کہ یہ طاغوت بن چکے ہیں۔ اور اس طرح ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جوڑ پیدا کرو توڑ پیدا نہ کرو، ان کا بھی رد ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر اس چیز کو توڑنے کو کہا ہے جو اللہ کے خلاف ہو اور اس کا انکار کرے۔ جیسے آپ سے پہلے عرض کیا گیا تھا، شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے جو غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، اس کا اللہ نے سورۃ یاسین کے اندر ارشاد فرمایا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قیامت کے دن یعنی اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، اس کی عبادت نہ کرنا، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی غیر اللہ کی غیر مشروط اطاعت ہی کو عبادت کہا گیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستو، وہ ظالم اور جابر حاکم جو فیصلے میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے پابند نہ ہوں، انسانوں پر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نافذ کرے، وہ یقیناً طاغوت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو بھی طاغوت نہیں سمجھتا تو اس کے ایمان کا جنازہ نکلا ہوا ہے، اور اس کو غور کرنا چاہیے قرآن اور سنت کے اوپر، اس لیے کہ اللہ رب العالمین دو ٹوک ارشاد فرماتے ہیں، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو،
اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے۔ معلوم ہوا کہ جھگڑا کسی چیز کا بھی ہو میرے بھائیو اور دوستو، اور جتنا بھی ہو اور جیسا بھی ہو، اسے فیصلے میں اللہ اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کے رسول کی طرف۔ اور اس آیت میں اس بات کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کی شرط قرار دیا ہے اور اس کو دنیا اور آخرت میں بھلائی کا اسباب قرار دیا ہے۔ پھر جو لوگ اس کے قانون کی بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے ذریعے اپنے معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں تو غور کریں وہ کیسے مومن ہو سکتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا ہے تمہارے رب کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات یعنی اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کے متعلق اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس فیصلے میں پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر نفی کے الفاظ کو دوبارہ استعمال کرتے ہوئے جھگڑوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اور فیصل نہ بنانے والے کو خارج از ایمان قرار دیا ہے، یعنی وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، اور آپ کے فیصلے کے سامنے غیر مشروط طور پر سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورۃ نور کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، حقیقتاً یہ ایماندار ہے ہی نہیں۔ وَإِذَا دَعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان میں سے کچھ اعراض کرتے ہیں۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر حق ان کی موافقت میں ہو یعنی ان کے فائدے میں ہو تو مطیع ہو کر چلے آتے ہیں، پھر فوراً آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کیا ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے یا وہ شک میں ہیں یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کریں گے، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ مومنوں کی تو بات یہی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور جہاد پر نکلیں گے۔ آپ ان سے کہیں کہ قسمیں نہ کھاؤ، مطلوب تو دستور کے مطابق اطاعت ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو رسول کے ذمے تو وہی ہے جس کا وہ مکلف ہے، اور تمہارے ذمے وہ ہے جس کے تم مکلف ہو،
اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمہ صرف یہ ہے کہ پیغام پہنچا دے۔ آخر میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور تم میں سے جو مومن ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسے اس نے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی، اور وہ ان کے دین کو مضبوط کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور وہ ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ پس وہ میری ہی عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، ان آیتوں میں اللہ نے کتنی وضاحت کی ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کا مطلب صرف چند چیزوں پر اعتقاد رکھنا ہی سمجھ لیا ہے، تو بھائیو ان کو ان آیات پر غور کرنا چاہیے۔ منافقین سب چیزوں پر ایمان رکھنے کے مدعی تھے، لیکن قرآن نے ان کے اس اعتراف کو تسلیم نہیں کیا جو آپ کے سامنے آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، بلکہ صاف صاف فرمایا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ یہ ایمان و اسلام کیسا ہے کہ اپنے جملہ معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جب اپنا فائدہ ہوتا ہے تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے چلے آتے ہیں، لیکن جب اندیشہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ان کے حق میں الٹ ہوں گے تو یہودیوں کی عدالت میں اپنے معاملات لے چلے جاتے ہیں، ان کی رشوت خوری اور مداحنت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں بھروسہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن صرف وہی لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ اور اس کی رسول کی عدالت میں پیش کرتے ہیں، اور یہاں سے جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو بے چوں چرا